أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئک هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں جو آیت شریفہ تلاوت کی گئی تھی اس کے بالکل آخر میں فرمایا وما یضل به الا الفاسقین. قرآن پاک میں سمجھانے کے لیے جو مثالیں دی جاتی ہیں ایمان والے ان سے ہدایت پاتے ہیں اور فاسق لوگ اللہ کے نافرمان باغی لوگ مزید گمراہ ہوتے ہیں. فاسق نافرمان حد سے گزرنے والے اللہ کے باغی کون ہوتے ہیں؟ آج تلاوت کی گئی آیت مبارکہ میں فرمایا 3 طرح کے لوگ فاسق نافرمان ہوتے ہیں. نمبر 1 الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. عہد اصل میں شاہی فرمان کو کہتے ہیں. یہ بادشاہ کی طرف سے عہد ہے، بادشاہ کی طرف سے فرمان. رعایا کے لیے بادشاہ کے ہر عہد کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ جل شانہ نے پوری انسانیت کی روحوں کو جمع فرما کر سب سے عہد لیا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ساری انسانیت کی روحوں نے بیک زبان کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تمام ارواح کا اللہ سے یہ عہد ہو گیا کہ جب ہم دنیا میں جائیں گے، جسموں کے اندر ہمیں ڈالا جائے گا تو ہم اس عہد کو پورا کریں گے. ہم ساری زندگی اس عہد کی تکمیل کریں گے کہ واقعی ہم بندے ہیں اور آپ ہمارے رب. جیسے جیسے آپ فرماتے جائیں گے ویسے ویسے ہم اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں گے، ہم مانتے چلے جائیں گے. یہ ہر بندے کا اپنے اللہ سے عہد ہے. فرمایا جو اس عہد کو توڑے گا یعنی ہماری مان کر نہیں چلے گا وہ فاسقین میں ہے، نافرمانوں میں. دوسرا طبقہ نافرمانوں میں دوسری طرح کے لوگ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں ناتوں سے اللہ جل شانہ نے جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا یہ ان سے توڑتے ہیں. کل جمعہ میں بھی تفصیل سے یہ بات ہو رہی تھی کہ سب رشتے ناتے، والدین، اولاد، بہن، بھائی، دوسرے عزیز و اقارب، یہ اللہ کے طے کردہ ہے. ہر رشتے کے اپنے حق ہیں، ان حقوق کو پورا کرنا اور سب سے جوڑ کر رکھنا اس کا اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہے. اگر اس کو توڑیں گے تو گویا اللہ کے حکم کو توڑیں گے. تو فرمایا جو لوگ جن سے ہم نے جڑنے کا کہا ان سے وہ توڑ کے رکھتے ہیں تو یہ ہمارے نافرمان لوگ ہیں. پھر صرف عزیز و اقارب ہی نہیں، حضرات انبیاء کرام سے جڑنے کا حکم ہے. ایمان والے کو سب کے اوپر ایمان کا حکم، تو انبیاء سے جڑنے، ان کے حالات زندگی پڑھنے، ان سے سیکھنے کی تلقین ہے. پھر انبیاء کرام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان سے جڑنے کا ہمیں حکم ہے، ان کی پیروی کا ہمیں حکم ہے، ان کے مطابق ایمان و عمل اپنانے کا ہمیں حکم ہے.
اب ان سے ٹوٹیں گے تو یہ اللہ کی نافرمانی میں آئے گا۔ پھر علماء حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارثین، ان سے جڑنے کا ہمیں حکم ہے۔ اگر ان سے پیچھے ہٹیں گے اور تعلق توڑیں گے تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ تو گویا عزیز و اقارب ہوں، انبیاء کرام، صحابہ، علماء، جن جن سے رشتے جوڑنے کا حکم ہے، تعلق اپنانے کا حکم ہے، ان کے پیچھے لگنے کا حکم ہے، ان سے تعلق توڑیں گے تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ تیسرا طبقہ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کی سلامتی کے در پہ ہے، زمین کو اجاڑنا چاہتے ہیں۔ اچھا، زمین آباد کیسے ہوگی؟ کہ ساری انسانیت جو زمین پر رہنے والی ہے یہ اللہ کی بندگی پر آ جائے، اللہ کی ماننے پر آ جائے۔ یہ طریقہ ہے زمین کی آبادی کا، امن و سکون کا۔ اگر انسانیت اللہ سے دور ہوگی تو کسی صورت کے اندر بھی زمین کی آبادی، امن و سکون نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو پابند بنا رکھا ہے کہ زمین پر کیسے رہنا ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، اور جائز کیا اور ناجائز کیا، اور حق کیا اور ظلم کیا، یہ اللہ جل شانہ نے انسانیت کے لیے طے کیا ہے۔ جب انسان اللہ کے حکم سے نکلے گا تو پھر اسے جائز ناجائز، اپنے پرائے، حق ظلم، کسی چیز کی تمیز نہیں رہے گی۔ پھر زمین کے اوپر فساد ہوگا، ظلم ہوگا، اور زمین کے اندر خرابی ہوگی۔ یہی طریقہ ہے گھر کے اندر بھی امن و سکون لانے کا، کہ گھر سارا اللہ کے حکم پر آ جائے، اللہ کی ماننے پر آ جائے۔ جب سارا گھر اللہ کے حکم، اللہ کی ماننے پر آ جائے گا تو کسی کا کسی سے جھگڑا باقی نہیں رہے گا۔ ہر ایک کو پتا ہوگا کہ میرے اللہ نے والد کا حق کیا رکھا ہے، والد سمجھے گا اولاد کا حق کیا ہے، شوہر بیوی کا حق سمجھے گا، بیوی شوہر کا حق سمجھے گی، ایسے ہی دوسرے رشتے بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نافرمان لوگ ہی زمین میں فساد، خرابی پیدا کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ فاسقین، نافرمان، حد سے گزرنے والے لوگ، اللہ سے کیا ہوا عہد توڑنے والے اور قطع رحمی کرنے والے اور زمین میں خرابی پیدا کرنے والے، یہی ہیں نقصان اٹھانے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نصیب میں آخرت کا نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان یہ اگرچہ وقتی طور پر تکلیف دہ تو ہوتا ہے اور نقصان بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا ازالہ ممکن ہے، اس نقصان کی تلافی ممکن ہے۔ آج لاکھ روپے کا خسارہ ممکن ہے کل کو 2 لاکھ روپے کے نفع کا باعث بن جائے، اور ایسے ہوتا بھی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے تجربات میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ لیکن جس نے اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی طے کردہ حدود سے گزر کر، اللہ کی نافرمانی مول لے کر اپنی آخرت برباد کر لی اور آخرت کا نقصان کر بیٹھا، وہاں تو پھر نقصان کے ازالے کی اور تلافی کی شکل ہی نہیں، کیونکہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت میں جا کر تو نہ توبہ ممکن ہے اور نہ عمل ممکن ہے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔